أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ہمیں اللہ پاک نے جو ایمان کی نعمت دی ہے، ایمانی زندگی میں مومن مسلسل اپنے عمل کے ذریعے سے حرکت میں ہوتا ہے. ایمانی زندگی میں مومن ہر وقت اپنے عمل کے ذریعے سے ایک حرکت میں ہوتا ہے اور یہ بیدار رہتا ہے اور یہ اللہ پاک سے جڑا ہوا رہتا ہے. اسی لیے آج جب کہ ہر مسلمان ماہ ربیع الاول شروع ہونے کے بعد اپنے اپنے ذوق سے، مزاج سے، انداز سے، طریقے سے محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کو خوشی کے اظہار کے ساتھ منا رہا ہے. اور کوئی مومن مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ جو اس مہینے کو سننے کے بعد یا اس کے شروع ہونے کے بعد یا اس کے سامنے آقائے دو جہاں کا تذکرہ ہو اور وہ یہ کہنے کی جرت بھی کر سکے کہ نعوذ باللہ مجھے خوشی نہیں ہوئی. اگر کوئی ایسی بات کا شبہ اور شائبہ بھی دل میں لائے گا تو ایمان تو رخصت ہو گیا. اس لیے کہ اس دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی خوشی اس امت کے لیے کیا ہے کہ وہ ہستی دنیا میں تشریف لے آئی جن کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ دنیا آخرت میں عافیت کا معاملہ فرمایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور میلاد کی خوشی تو ہر مسلمان کو ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں آپ کی ولادت کی نسبت سے ایک پیغام کیا ملا، کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے دوستوں. ایک بات تو خود حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی
آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. کس دن؟ پیر کے دن. تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اللہ نے مجھے اسی دن دنیا میں بھیجا ہے. معلوم ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس دنیا میں تو دن کون سا تھا؟ پیر کا دن. یہ تو ایسی پکی ٹھکی بات ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی. اور اس دن کی نسبت سے آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس دن روزہ رکھتا ہوں، تم بھی اس دن روزہ رکھو. لیکن سب مسلمان اس بات سے واقف ہیں، اس پر متفق ہے کہ پیر کے دن کا جو یہ روزہ ہے یہ فرض ہے یا یہ نفلی ہے؟ یہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ ہے. اور آپ نے امت کو اس پیر کے دن کے روزے کی ترغیب دی کہ چونکہ میں اس دن پیدا ہوا تو تم بھی اس دن روزہ رکھو. بات سمجھ گئے دوستو؟ گہری بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش کی جو نسبت کی اس میں دن کو بیان فرمایا، تاریخ کو نہیں سمجھے بات. آپ نے اپنی پیدائش کی نسبت کو جو بیان کیا تو اس میں کس چیز کو ذکر کیا؟ دن کو. تاریخ کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات. دن کو ذکر فرمایا لیکن تاریخ کو ذکر نہیں فرمایا. اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا، اس سال 12 ربیع الاول کب آ رہی؟ جی منگل کے دن آ رہی، منگل کو آ رہی. تاریخ تو بدلتی رہے گی، کبھی 12 ربیع الاول کا دن جمعے کو آئے گا، کبھی منگل کو آئے گا، کبھی ہفتے کو آئے گا، کبھی جمعرات کو آئے گا، کبھی پیر کو آئے گا. اس میں تو فرق آتا رہے گا نا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے دماغ پر، ذہن پر، عقل پر یہ پابندی رکھی نہیں کہ ہم تاریخ کے پیچھے جائیں. ہمیں دن دے دیا، اور دن کون سا بتایا؟ پیر کا دن طے ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ جو آج ہم اس چیز کی کھینچتانی کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کوئی کہے جی 8 ہے، کوئی کہے 9 ہے، کوئی کہے 12 ہے، کوئی کہے 2 ہے. یہ سب چیزیں ہیں دوستو، علماء نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ کی اس حدیث مبارکہ نے مسئلے کو حل کر دیا کہ جسے میری ولادت کی واقعتاً خوشی ہے وہ تاریخ کے در پہ ہوگا ہی نہیں، وہ دن کو یاد رکھے. اور دن آپ نے امت کو کون سا دیا؟ پیر کا دن دے دی. بات سمجھ گیا؟ ایک بات. دوسری بات اس سے زیادہ اہم، ہم دین کے اندر اور اعمال میں سمٹتے سکڑتے کہاں تک آ گئے؟ ہر چیز کے لیے پورے سال میں ایک دن یا چند دن، اس لیے کہ عمل پہ کوئی تیار نہیں، عملی زندگی پر کوئی آمادہ ہی نہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے. وہ تو مشکل کام ہے. لے دے کہ ہر ساتھی اس کوشش میں ہے، ہر طبقہ اس فکر میں ہے، کوئی ایک دن ایک رات ایک تاریخ ہو جائے تاکہ بس کریں اور نام بنا دے. اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ماہ ربیع الاول میں جو پیر آئے اس دن روزہ رکھو. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ساتھی بیٹھے ہوئے، آپ بتائیں کہ اس امت کے لیے پیر کا روزہ رکھنا مسنون اور نفلی ہے. کون سے پیر؟ ہر ہفتے کے پیر، سوائے رمضان کے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں. رمضان کے علاوہ باقی کتنے مہینے رہ گئے؟ 11 مہینے. 11 مہینوں میں ہر مہینے میں کم از کم 4 ہفتے ہوتے ہیں. ہر ہفتے میں ایک پیر آتا ہے، تو ہر مہینے میں کتنے پیر ہو گئے؟ 4 پیر. تو یہ جو پیر کے دن نفلی روزے کی ترغیب دی گئی،
آپ بتائیں کہ ایک پیر ہے یا سارے ہر 11 مہینے کے ہر پیر کے دن ہے؟ ہر پیر کے دن. یہ عقل کیوں کام نہیں کرتی ہے دوست؟ آپ نے امت کو یہاں بند تھوڑی کیا، پابند تھوڑی کیا، محدود اور لمیٹڈ تھوڑی کیا کہ بھئی صرف اس ایک مہینے یا اس ایک ہفتے کے پیر کو، یا آپ فرما دیتے کہ بھئی تلاش کرنا کہ تمہاری زندگی میں جو 12 ربیع الاول پیر کے دن آئے صرف اس دن روزہ رکھنا. نہیں، آپ نے پیر کا دن دیا، اور پیر بھی ہر پورے سال میں جتنے پیر آئے ہر پیر کے دن روزہ رکھنا افضل سنت ہے. بات سمجھ گئے؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے میلاد کو ہر مسلمان مناتا ہے اور منانا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں اس لیے پیر کے دن کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. یہی فرمایا نا. اب آپ بتائیں کہ آپ نے امت کو اپنی پیدائش والے دن عمل کی ترغیب دی یا کسی رسم کی ترغیب دی؟ جی، روزہ عمل ہے یا نہیں؟ روزہ تو عمل ہے جس میں سحری میں اٹھنا ہے، مغرب تک بھوکا رہنا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، نفس کے تقاضوں کو دبانا ہے، سحری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے مسنون دعا پڑھنی ہے، افطاری کے لیے بیٹھ کے مسنون دعا پڑھنی ہے، اس دن گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی ہے، نفلی روزہ رکھ کر اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. آپ نے قیامت تک کی امت کو واضح طور پہ پیغام دیا کہ جسے میری پیدائش کی خوشی منانی ہے اسے عملی زندگی پر آنا پڑے گا، اسے روزہ رکھنا پڑے گا. میری محبت اس رسم و رواج اور محدود طریقوں کے اندر بند نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو آج آپ بتائیں کہ اس امت کا کتنا طبقہ ایسا ہے جو اس نیت سے پیر کے دن روزہ رکھ رہا ہے کہ جی چونکہ اس دن آقائے دو جہاں محبوب کائنات کی ولادت ہوئی اور میں آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کی خوشی میں سرشار ہوں، جانثار ہوں، جان قربان کر دوں گا. لہذا جان قربان کرنے سے پہلے کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں کہ جتنے پیر آئیں گے ہر پیر کے دن نفلی روزہ رکھتا ہوں. کتنے مسلمان ایسے؟ یہ حقائق ہیں. جو چیز اللہ کے محبوب امت کو دے کے گئے اپنی میلاد کی نسبت سے، اپنی ولادت کی نسبت سے، اس کو کتنی فیصد امت کر رہی؟ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں میرا نفس اور موٹا ہو جائے. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جس پر میرا دل، میری آنکھیں، میرا وجود، میری ذات خوش ہو جائے، مجھے اچھا لگے. اس کے لیے مجھے رات اٹھنا نہ پڑے، بھوک پیاس برداشت نہیں کرنی پڑے. اس کے لیے کیا 600-800 1000 1200 روپے دے کر کے اس شاقان میں اپنا نام لکھوا دیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب ہمارے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، احادیث ہے، فرامین ہے، طور طریقے ہیں، پورے صحابہ کی زندگی موجود ہے، تو وہ امت کے اتنے بڑے طبقے کو چھوڑ دیا جائے، ان سے صرف نظر کر دیا جائے، اور آج انسان کہے کہ چونکہ مجھے یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہے، میری آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے، میرے من کو بھا رہی ہے. کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے دوست. اگر ایک مسلمان اس نیت کے ساتھ اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں پاک پیغمبر کی پیدائش ہوئی، امت کو لیے اللہ پاک نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، لہٰذا میں اس خوشی میں اظہار شکر کے طور پہ میں پورے مہینے خرچ کروں گا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، ان کے بجلی کے بل بھر دوں گا. بھئی اصل تو یہ ہے نا،
میں اپنے گھر پہ ایک کے بجائے 10 لائٹیں لگاؤں، اور ایک یہ ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ 10 کے بجلی کے بل بھر دوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں نا، ایک عمل جس سے اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات زندہ ہو، آپ کی سنت اور طریقہ زندہ ہو، اس پہ کیوں تیار نہیں ہے آج ہم؟ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، میں کہتا ہوں اس کو ڈبل کر دیں، اور ایک چیز کسی کے پاس نہیں ہے، وہ غریب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے حصے کا نوالا غریب کو دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فاقے برداشت کیے، مہمان کا پیٹ بھرا ہے، صحابہ کی ایسی تربیت کی، خود بھوک پیاس برداشت، لیکن کافر مہمان کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے۔ یہ مواسات، یہ ہمدردی، یہ غمخواری آج تو مزاج میں ہے نہیں۔ امت کی پریشانیاں اور مشکلات آج ہمارے سامنے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، گلی محلوں میں ہمارے کتنے متعلقین ایسے ہیں جو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں دوستو۔ آپ چلے جائیں کبھی اسپتالوں میں، آپ کو ایسے ایسے مناظر ملیں گے، انسان 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا دوستو۔ لوگوں کے پاس دوائی خریدنے کے اسباب نہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو زندہ لے جاتے ہیں اور میت لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آج تک ہم نے سوچا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام جن کی محبت میں ہم یہ مہینہ منا رہے ہیں، انہوں نے کس قدر ترغیب دی، کس قدر فکر کی۔ ایک پیاسے کو پانی پلانے پر جنت ہو، ایک بھوکے کو کھانا کھلانے پر جنت ہو، تو کسی کی جان بچانے کی فکر اگر کوئی مسلمان کر لے، اس پر اللہ کتنا نوازے۔ امت کو رسمیات کے طریقے پر ڈال کر، یاد رکھیں ہم اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکتے۔ رسم و رواج کو عروج دے کر اللہ کے پاک پیغمبر کو خوش نہیں کر سکتے دوست۔ اسی لیے میں نے ابتدائی جملہ عرض کیا کہ مومن کی جو ایمانی زندگی ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہر وقت بیدار اور متحرک رہتی، ہماری عملی زندگی زندہ ہو جائے، ان نوافل، ان سنتوں کی پابندی شروع ہو جائے جو آج تک میری زندگی میں نہیں تھی، ان لوگوں کے حقوق کا احترام اور خیال شروع ہو جائے جو آج تک میں نہیں کر سکا۔ یہ حقیقی میلاد کی خوشی ہے، حقیقی ولادت کی خوشی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین، بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اپنے ماموں جان اور دیگر متعلقین کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے، تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں گے، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات کدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حقیقی معنوں میں یا اللہ سچے دل کے ساتھ اپنے پاک پیغمبر کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں ہماری زندگیوں میں راسخ فرما دے۔ بدعات سے، رسومات سے، لغویات سے، شرکیات سے یا اللہ ہم سب کی اور ہم پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے، مجلس میں بیٹھے، ذکر میں شرکت کی، یا اللہ سب کے آنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کی بیماری سے، مرض سے، وبا سے، تکلیف سے، آزمائش سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان مجالس کو، ان سلسلوں کو، خیر کے تمام شعبوں کو تا قیامت برکتوں کے ساتھ جاری و ساری فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ کل امت کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ غزہ کے، فلسطین کے، قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول کو یا اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ جان مال عزت آبرو ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔